الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ درود پاک سے قرض میں ادائیگی کتنی آسان اور کتنا ہی پرسکون ایک عمل ہے ہر انسان کے لیے کہ آپ اس کو سن کر انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ اپنی ہر مشکل کے لیے آج سے درود پاک ہی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اور آج میری اپنی آڈینس سے یہ بھی ایک التجا ہے کہ میرا گلا تھوڑا سا جو ہے وہ خراب ہے، تو اگر آپ کو آواز میں کوئی سننے میں مشکل پیش آئے تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔ بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ مالدار تھا اور صاحب ثروت بھی تھا۔ اس کا کاروبار جو تھا وہ اس قدر وسیع تھا کہ وہ سمندروں اور خشکی میں ہر جگہ پہ اس کے کاروبار کے جو قافلے تھے وہ آتے جاتے رہتے تھے۔ لیکن کیا ہوا، اتفاق سے اس کے گردش کے دن آ گئے اور کاروبار بھی ختم ہو گیا، قرضے سر پہ چڑھ گئے اور ہاتھ اس کے بیچارے کے خالی رہ گئے۔ قرض خواہوں نے اتنا پریشان کر دیا کہ ایک صاحب دین آیا، اس نے اپنے قرضے کا مطالبہ کیا۔ مقروض نے معاذرت کی، لیکن صاحب دین نے کہا کہ ہم نے تیرے ساتھ وفا کا معاملہ کیا تھا مگر تجھ میں تو وفا ہی نہیں پائی۔ مقروض نے کہا خدا کے لیے مجھے رسوا نہ کریں، میرے ذمے اور لوگوں کے بھی قرضے ہیں، آپ کی سختی کے باعث وہ بھی بھڑک اٹھیں گے، اس لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ صاحب دین نے کہا میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اور وہ اسے عدالت میں قاضی کے ہاں لے گیا۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہ تو نے اس سے قرض لیا ہوا ہے؟ تو مقروض نے کہا کہ جی ہاں، میں نے اس سے قرض لیا تھا، لیکن اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ میں ادا کر سکوں۔ قاضی صاحب نے ضامن مانگا اور کہا ضامن دو ورنہ جیل جاؤ گے۔ میں ضامن لینے گیا مگر کوئی شخص ضمانت اٹھانے کے لیے تیار ہی نہ ہوا۔ صاحب دین نے اسے جیل بھیجنے کا مطالبہ کر دیا۔ اب مقروض نے منت سماجت کی لیکن کسی کو بھی اس پر رحم نہ آیا۔ آخر کار کیا ہوا، جو صاحب دین ہے اس سے عرض کیا اس مقروض نے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر مجھے آج رات اپنے بچوں میں گزارنے کی مہلت دے دو، کل میں خود حاضر ہو جاؤں گا اور پھر بے شک مجھے جیل میں بھجوا دینا اور پھر میری قبر بھی وہیں پر ہوگی، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی سبیل بنا دے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر جو صاحب دین تھا اس نے ایک رات کے لیے بھی ضامن مانگ لیا۔ یہ کہا اس مقروض سے کہ میں ایک رات کے لیے بھی تجھے کیسے اجازت دے دوں، تو کوئی نہ کوئی تو ضامن دو مجھے۔ تو اس مقروض نے کہا کہ ایک رات کے لیے میرے ضامن جو ہیں وہ مدینے کے تاجدار ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کا ایمان اس قدر مضبوط ہو کہ وہ اپنا ضامن بھی مدینے کے تاجدار کو بنا لے تو کتنا اس کا یقین ہوگا اس بات پر کہ جن کو وہ ضامن بنا رہا ہے وہ اس کی ضمانت بھی دیں گے۔ تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ صاحب دین نے منظور کر لیا اور وہ مقروض جو تھا وہ گھر آ گیا، لیکن بہت زیادہ غم زدہ اور پریشان دیکھ کر ان کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اس نے سارا ماجرا اپنی بیوی کو سنایا اور بتایا کہ آج کی رات کے لیے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضامن دے کر آیا ہوں۔ بیوی جو کہ نہایت ہی عقل مند اور بیدار بخت خاتون تھی، اس نے تسلی دی کہ غم نہ کرو، فکر کی کوئی بات نہیں، جس کے ضامن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں وہ کیوں مغموم و پریشان ہوگا۔ یہ سن کر سارے غم کافور ہوئے، ڈھارس بندھ گئی، حوصلہ بڑھ گیا اس شخص کا، اور رات کو درود پاک اس شخص نے پڑھنا شروع کر دیا اور درود پاک پڑھتے پڑھتے ہی وہ سو گیا۔ جیسے ہی سو گیا تو قسمت جاگ اٹھی تو امت کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، سبحان اللہ، اور تسلی دی اور بشارت سنائی کہ میرے پیارے امتی کیوں پریشان ہے، فکر مت کر، تم صبح صبح بادشاہ کے وزیر کے پاس جانا اور اسے کہنا تمہیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے سلام فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ میری طرف سے 500 دینار قرضہ ادا کر دو، کیونکہ قاضی نے اس کے بدلے مجھے جیل بھیجنے کا حکم دیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت پر آج باہر ہوں۔
اور اس کام کی صداقت یہ ہے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا ہے کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہر رات 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن گزشتہ رات آپ کو غلطی لگ گئی تھی اور آپ شک میں پڑ گئے تھے کہ پورا 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا گیا بھی ہے یا نہیں، حالانکہ جو آپ نے درود پاک پڑھا تھا اس کی تعداد پوری تھی۔ یہ فرما کر امت کے والی میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور وہ مقروض بیدار ہو گیا تو بڑا ہی خوش تھا۔ صبح نماز پڑھ کر وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا تو وہ دروازے پر کھڑے ہوئے ہی مل گئے اور سواری جو تھی تیار تھی، اور سواری تیار دیکھ کر وہ مقروض فوراً ان کے پاس پہنچا اور فرمایا السلام علیکم وزیر صاحب۔ وزیر صاحب نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا میں آیا نہیں ہوں بلکہ بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ، کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلاوا لے کر آ جائے، اور کیا ہی قسمت اور خوش نصیبی ہوتی ہے ایسے انسان کی۔ وزیر نے پھر استفسار کیا کہ کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ پوچھا کس لیے بھیجا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ آپ میرا قرضہ جو کہ 500 دینار ہے ادا کر دیں۔ جب وزیر نے نشانی طلب کی تو سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا دیا۔ اب وزیر صاحب سنتے ہی اس قدر حیران ہوئے اور اسے فوراً اپنے مکان کے اندر لے گئے اور بہترین جگہ پر بٹھا کر اس مقروض آدمی کو کھانا کھلایا اور اسے کہا کہ ایک مرتبہ پھر مجھے میرے آقا کا پیغام سنا دیجیے۔ وزیر سن کر بہت باغ ہو گیا اور خوش ہو گیا اور اسے آنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا کہ یہ رحمت دو عالم امت کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے آیا ہے۔ نیز وزیر صاحب نے کہا کہ مرحبا برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر وزیر صاحب نے اسے 500 دینار دیے کہ یہ آپ کے گھر والوں کے لیے، پھر 500 دیے کہ آپ کے بچوں کے لیے، پھر 500 دینار اور دیے یہ اس لیے کہ آپ خوشخبری لائے ہیں، اور پھر 500 دینار پیش کیے کہ آپ نے سچا خواب سنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ ایک شخص کے ذمہ 500 دینار کا قرض تھا اور اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت سے کتنے دینار جو ہیں وہ انعام میں مل گئے۔ ابھی آپ نے اس پہ غور کرنی ہے۔ اب غور طلب کام جو ہے، جو بات ہے، وہ ابھی آگے میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں کہ اس سے آگے کیا ہوا۔ وہ مقروض جو تھا وہ یہ ساری رقم لے کر خوشی خوشی گھر آیا اور ان میں سے 500 دینار گن کر وہ صاحب دین کے گھر آ گیا اور اسے کہا چلو میرے ساتھ قاضی کی عدالت میں چلو اور اپنا قرضہ وصول کر لو۔ جب قاضی کی عدالت میں پہنچے تو قاضی صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس مقروض کو مؤدبانہ سلام پیش کیا اور کہا کہ رات مدینے کے تاجدار احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عالم رویا میں تشریف لائے تھے۔ عالم رویا مطلب خواب میں تشریف لائے تھے اور مجھے حکم دیا کہ اس مقروض کا قرض ادا کر دے اور اتنا اپنے پاس سے دے دے۔ یہ سن کر صاحب دین نے کہا میں قرضہ معاف کر چکا ہوں اور 500 میں نے اس کو بطور نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ جس بندے کا قرض دینا تھا اس نے 500 دینار معاف کر دیے، جس کے پاس بھیجا تھا اس نے کتنے دینار؟ 20 دینار اور دے دیے، اور جو قاضی جس نے فیصلہ سنانا تھا اس نے یہ سن کر اپنی طرف سے ادا کر دیے اور کتنا زیادہ اس کو مالدار کر دیا درود پاک کی برکت نے۔ یہ درود پاک کی برکت ہمیں سمجھاتی ہے کہ دنیاوی کوئی بھی پریشانی ہو، دینی ہو یا دنیاوی ہو، ہمیں درود پاک ہی پڑھنا ہے، اپنے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر اپنی پریشانیاں حل کروانی ہیں۔ چنانچہ جس نے نذرانہ پیش کیا وہ کہتا ہے کہ سرکار دو عالم حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں ہی حکم دیا ہے کہ وہ شخص خوشی خوشی گھر واپس آ گیا تو اس کے پاس 4000 دینار تھے۔ تو کیا ہی خوبصورت شاعر نے یہاں پر لکھا ہے کہ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پر آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی،
مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود و سلام، سبحان اللہ۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ یہ واقعہ آپ کو جو ہے کتاب آب کوثر حضرت علامہ الحاج مفتی محمد امین صاحب کی کتاب میں مل سکتا ہے، جس میں بیش بہا جو ہیں وہ واقعات درود پاک سے ریلیٹڈ ہیں، اور بہت ہی خوبصورت کتاب انہوں نے لکھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ان کی یہ کتاب لکھنی قبول بھی فرمائی ہے۔ آپ حضرات میں سے جو کوئی بھی سن رہا ہے وہ اس کتاب کا مطالعہ بھی ضرور کرے، انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں اس قدر خوبصورتی آئے گی اور آپ کی تمام پریشانیاں بھی حل ہو جائیں گی اور رزق کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی قرض کی ادائیگی کا کوئی پرابلم چل رہا ہے تو قرض کی ادائیگی کے لیے ایک وظیفہ بنا لیں درود پاک کو، بس درود پاک پڑھنا نہ چھوڑیں، پھر دیکھیں کہ درود پاک والا کیسے آپ کی مشکلیں آسان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہماری تمام پریشانیاں اور مشکلات دور فرمائے۔ جزاک اللہ۔